منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ان آیات کے اندر نجات یافتہ لوگوں اور ہلاک ہونے والے لوگوں دونوں کی نشاندہی فرمائی، دونوں کے حالات بیان فرمائے کہ دوسری زندگی میں قیامت کے روز جب حساب کتاب ہو چکے گا اس وقت دونوں طرح کے لوگ کس طرح سے وہاں جائیں گے۔ ان آیات کے اندر پروردگار عالم نے دونوں گروہوں کی نشاندہی فرمائی، دونوں جماعتوں کو مختص کیا، خاص کیا۔ ارشاد خداوندی ہے وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا۔ جب قیامت کے روز ہانکے جائیں گے، گروہ گروہ کر کے لائے جائیں گے، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، جنہوں نے منمانی زندگی گزاری تھی، جنہوں نے اللہ وحدہ لا شریک لہ کو ایک نہیں مانا تھا، کفر اور شرک کے اندر گرفتار ہو گئے تھے، کفر اور شرک کی زندگی کو اختیار کر لیا تھا، اللہ کے رسولوں کی ایک نہ مانی تھی بلکہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تھی، ان کی نشاندہی فرمائی گئی وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا۔ جب کافر اور فاسق لوگ جہنم کی طرف لائے جائیں گے، ان کو دھکے دے کر، ان کو گھسیٹ کر جہنم کے دروازے تک لایا جائے گا، إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا۔ جب وہ جہنم کے دروازوں پر پہنچیں گے تو جہنم کے دروازوں کو کھلا ہوا پائیں گے۔ جب وہ جہنم کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے، اس کے دروازوں کو کھلا ہوا پائیں گے تو جہنم کے داروغہ جو اس پر متعین فرشتے ہیں وہ ان سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اس کے خازن، اس کے ذمہ دار جہنم کے ان سے سوال کریں گے، پوچھیں أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ، ارے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، جو تمہارے اوپر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور تم کو ڈراتے اس ملاقات کے دن سے، پروردگار عالم کی پیشی سے تم کو ڈراتے، اس جہنم کی ہولناکیوں سے تم کو متنبہ کرتے، آگاہ کرتے، ڈراتے، کیا تمہارے پاس نذیر اور بشیر رسول نہیں آئے تھے؟ تو کیا اب تو اقرار کے بغیر چارہ نہیں ہوگا نا، تو جھوٹ بول ہی نہیں سکیں گے، کہنے لگیں گے قالوا بلا، ہاں آئے تو تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اللہ کی جو بات ہمارے لیے طے ہو چکی تھی، کافروں کے لیے طے ہو چکی تھی، مقرر ہو چکی تھی، وہ ہم پر غالب آئے اور ہم کفر میں مبتلا ہو۔ کلمۃ العذاب علی
ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ دروازوں میں جہنم کے ہمیشہ کے، کبھی تم کو نکالا نہیں جائے گا، کبھی تم کو سہولت نہیں دی جائے گی، کبھی تمہارے ساتھ کوئی رعایت کا برتاؤ نہیں کیا جائے گا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا وبئس مثوى المتکبرین، اور وہ برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے، جنہوں نے اللہ کے رسولوں کے ساتھ تکبر کیا تھا، اللہ کی آیات کے ساتھ تکبر کیا تھا، اللہ کی آیات کا تمسخر اڑایا تھا، مذاق اڑایا تھا، دنیا میں کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا، یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم جیتے ہیں مرتے ہیں، کب کھاتے ہیں کماتے ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں۔ فبئس مثوى المتکبرین، پورا ٹھکانہ ہے متکبرین۔ یہ تو وہ گروہ ہوا جنہوں نے کفر و شرک اختیار کیا، جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی بات نہ مانی، اللہ کے رسولوں کو تسلیم نہ کیا، آخرت کے جو وعدے ان کے ساتھ ہوئے تھے، جو رسولوں کی زبانی ان کو سجھائے گئے تھے، سمجھائے گئے تھے، ان وعدوں پر انہوں نے یقین نہ کیا اور کفر ہی پر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب دوسری جماعت کا بیان فرماتے ہیں، یہ تو ہے ہلاک ہونے والی جماعت، اللہ کے غضب میں آنے والی جماعت، اللہ کے غصے میں آنے والی جماعت۔ دوسری جماعت ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنہ، ان کے برخلاف جنہوں نے اللہ کی مان پر زندگی گزاری، رسولوں کے اعلان پر، رسولوں کے سمجھانے پر، رسولوں کی دعوت پر، جنہوں نے لبیک کہا، جنہوں نے رسولوں کو رسول مانا اور ان کی ہدایت پر سر تسلیم خم کیا، اللہ کی مان کر زندگی گزاری، رسولوں کی مان کر زندگی گزاری۔ اب ان کا بیان ہے وسیق الذین اتقوا ربهم، اب وہ گروہ آئیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، وہ کہاں گئے تھے؟ جہنم کی طرف، یہ کہاں آئے ہیں؟ جنت کی طرف۔ الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها، جیسا کہ جہنم کے دروازے بھی کھلے ہوئے تھے جہنمیوں کے لیے، اسی طریقے سے جنت کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہوں گے جنتیوں کے لیے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ وہ پہنچیں گے جنت کے دروازوں پر ان کو کھلا ہوا پائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، رضوان اور جو ان کے نیچے ان کے تحت میں کام کرنے والے فرشتے ہیں، جو جنت پر متعین فرشتے ہیں، وقال لهم خزنتها سلام، ادھر تو ان کو دھتکارا جا رہا تھا، ادھر تو ان کو دشنام کیا جا رہا تھا، ادھر تو ان کو فضیحت کیا جا رہا تھا، ادھر تو ان کو رسوا کیا جا رہا تھا، ادھر تو ان کو ذلیل کیا جا رہا تھا، یہاں سلامی ہو رہی ہے، یہاں سلامتی کی دعائیں دی جا رہی ہیں، سلام علیکم۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم، تمہاری محنت تمہارے سامنے آئی، جو تم نے دنیا میں نمازیں پڑھی تھی، جو روزے رکھے تھے، جو اطاعت خداوندی کی تھی، جو اللہ کی مان کر زندگی گزاری تھی، جو گناہوں سے بچے تھے، جو معصیت سے اپنے آپ کو بچائے رکھا تھا، اس کا صلہ تم کو ملا۔ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تمہاری محنت بیکار نہیں گئی، تمہاری محنت بامقصد ہوئی، بامراد۔ فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، کہنے فادخلوها خالدین، جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ جب وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر کہا جائے گا وقال، وہ
کہیں گے وقالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، وہ کہنے لگیں گے تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کر دکھایا، صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض، اور وارث بنا دیا ہم کو اس زمین کا۔ کون سی زمین؟ اس زمین سے اچھی کوئی زمین نہیں ہو سکتی، جنت کا ہم کو وارث بنا دیا۔ وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء، اب ہمارا جو جی چاہے گا ہم یہاں سے کھائیں گے، ہمارا جو جی چاہے گا ہم وہ کریں گے، ہمارا جو جی چاہے گا اس چیز سے متمتع ہوں گے اور نفع اٹھائیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کے لیے کا بہترین بدلہ ہے۔ عمل کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں عمل کر کے آئے ہیں ان کے لیے کیا بہترین نعمت بدل، کیا بہترین اللہ نے بدلہ عطا فرمایا۔ تو یہ دونوں گروہوں کی نشاندہی پروردگار عالم اس رکوع کے اندر ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے، آپ کو عقل سلیم ہے، آپ کے پاس شعور ہے، آپ کے پاس ہوش اور حواس ہے، آپ چاہیں تو اس گروہ میں شامل ہو جائیں جن کو جہنم کے دروازوں پر دھکے دیے جا رہے ہیں، جن کو جہنم کے دروازوں پر فضیحت کیا جا رہا ہے، جن کو جہنم کے دروازوں پر باتیں سنائی جا رہی ہیں، جن کو جہنم کے دروازے پر دلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے، فضیحت کیا جا رہا ہے۔ آپ چاہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ کو اختیار ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں انسان کو اللہ رب العزت نے با اختیار بنا کر بھیجا، وہ چاہے تو اپنے آپ کو جنت والوں میں شامل کر لے، وہ چاہے تو اپنے آپ کو جہنم والوں میں شامل کر لے۔ دونوں راستے کلیئر اللہ رب العزت نے کر دیے، بتا دیا ہے یہاں اوریجنل ملتا ہے، یہاں ڈپلیکیٹ ملتا ہے، یہ راستہ کھائی کی طرف جا رہا ہے، یہ راستہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے، یہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ دونوں راستے تمہارے سامنے موجود ہیں۔ بتانے والے ہادی دنیا میں آئے، رسول دنیا میں آئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں اسی لیے تو آئے۔ ان کے علاوہ تمام ہادی آئے، تمام نذیر آئے، اولیاء اللہ آئے، تمام نیک لوگوں نے جنت کا راستہ لوگوں کو دکھایا۔ اس کے باوجود ان کی قسمت میں سعادت نہیں تھی، جن کی قسمت میں شقاوت تھی وہ شقی ہی رہے۔ 1,24,000 نبیوں کی بات نہ مانی، ہادی اور نذیر کی بات نہ مانی، ڈرانے والوں کی بات نہ مانی، ناصحین کی نصیحت پر کان نہ دھرے، انجام کار وہی انجام ہوا جو ہونا تھا کہ جہنم کے کنڈا بنا دیے گئے، جہنم میں پھینک دیے گئے۔ کون سا جہنم؟ جہنم کس چیز کا نام ہے؟ دوزخ کس چیز کا نام ہے؟ دوزخ اس چیز کا نام ہے کہ جو چیز میں پڑ جاتی ہے ٹوٹ ٹوٹ کر برابر۔ انسان جلے گا جہنم میں لیکن موت نہیں، وہ موت پکارے گا۔ دنیا میں آپ انسان کو کتنی بھی سخت تکلیف پہنچے، کتنی ہی اذیت پہنچے، لیکن ایک چیز ہے جس سے اس کو ڈھارس ہے، کیا؟ موت آئے گی، قصہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہاں موت ہی نہیں آئے گی۔ انسان جلتا رہے گا پھر ٹھیک ہوتا رہے گا، جلتا رہے گا پھر ٹھیک ہوتا رہے گا۔ کیا وہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے؟ جہاں کہا جائے گا حیث نشاء، جس چیز کا دل چاہے کھاؤ، جہاں دل چاہے جاؤ، جس سے دل چاہے ملو، کوئی تمہیں رکاوٹ نہیں۔ وہ اچھا یا یہ اچھا، کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے تو تم بھی چوڑی بات نہیں، بس یہ دیکھ لو کہ ہم آئے کہاں سے تھے اور ہم کو جانا کہاں۔ ہر وقت دماغ میں اس بات کو مستحضر کر لو، بٹھا لو کہ ایک روز ہمیں جانا ہے۔ پہلے کہاں جانا؟ اندھیری کوٹری میں جانا، جہاں کوئی مونس نہیں ہوگا، کوئی غمخوار نہیں ہوگا، کوئی دل بہلانے والا نہیں ہوگا، کہ کوئی درد کا دردہ نہیں ہوگا۔ پہلے تو اس کے ساتھ ہوا پڑنا ہے،
کے لیے، نیک بختوں کے لیے، متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ایسا ہوگا جیسے 2 رکعت فرض نماز پڑھنی۔ وہ 50,000 سال کا وقت ایسا گزر جائے گا جیسے ہم نے ایک وقت کی فرض نماز ادا کر لی، اتنی دیر میں وہ وقت گزر جائے گا۔ اور کافروں کے لیے، فاسقوں کے لیے، مشرکوں کے لیے وہ دن 50,000 سنہ، 50,000 سال وقت کی قلت ہی نہیں ہوگی۔ حساب کتاب کے لیے کوئی یہ سمجھے کہ وقت ختم ہو جائے گا، 4 بج جائیں گے، دفتر بند ہو جائے گا، بس چھٹی ہو جائے گی، نہ وہ تو دن اتنا بڑا ہوگا کہ دفتر بند ہی نہیں ہوگا۔ 50,000 سال تک انسان برابر حساب کتاب کے مرحلے سے 2-4 رہے گا اور اللہ کی پیشی سے انسان ہٹ نہیں سکے گا۔ یہاں تو وکیل کھڑا کر دو، کوئی سفارشی بلا لو، رشوت دے لو، کام بن جائے گا۔ وہاں نہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ کوئی وکیل کھڑا کر سکو گے، نہ تمہارے پاس رشوت پہ دینے کے لیے کچھ ہوگا۔ اور رشوت بھی تو وہاں دی جائے گی، نہ کوئی رشوت لینے والا ہو، نہ رشوت چلے گی، نہ سفارش چلے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی پیشی میں کھڑا ہونا ہوگا اور زندگی کے ایک ایک سانس کا، ایک ایک لحظے کا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک ساعت کا حساب دے کر ہی چھٹکارا ملے۔ اور اگر حساب میں کامیاب ہو گئے تو پھر اس گروہ میں جاؤ گے جنہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور اگر حساب میں ناکام ہو گئے تو پھر اس گروہ میں شامل ہوں گے جنہیں دھکے دے کر جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم ان کا برا حال بنا گا۔ جہنم ان کا برا حال۔ آج تو ہم ان باتوں کو سن کے یہ سمجھتے ہیں کہ قصہ کہانیاں ہیں۔ قصہ کہانیوں کی طرح ہمارے دل و دماغ میں یہ باتیں جاتی ہیں، دل میں بیٹھتی نہیں ہیں۔ اگر دل میں بیٹھ جائیں تو انسان نماز چھوڑ دے، دل میں بیٹھ جائے تو انسان گناہ کی طرف متوجہ ہو جائے، دل میں بیٹھ جائے تو انسان ماں باپ کی نافرمانی کر لے، دل میں بیٹھ جائے تو انسان اللہ کی نافرمانی کر لے، ہرگز نہیں کر سکتا۔ بات یہی ہے کہ دل میں ہمارے باتیں اترتی نہیں، ہم قصہ کہانیوں کی طرح سن کر یہاں سے نکل جاتے ہیں اور باہر جا کر بھول جاتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے دلوں کی آنکھیں کھول دیں، جیسا کہ آپ حضرات کی ظاہری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے دلوں میں بھی آنکھیں ہوتی ہیں۔ دلوں کی آنکھیں کھول دو اور ان باتوں کو اپنے دل کے اندر بٹھا لو اور ان پر عمل پیرا ہو جاؤ، انشاءاللہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ایسی جنت میں جہاں سے تم کو کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ پروردگار عالم سے دعا کیجیے ہم سب کو اللہ کی برکات پر چلنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔